امام کے دور میں ایک شخص تھا کہ جس پر ختم نبوت کی توہین لگی تھی. یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت دنیا میں توہین رسالت کا کھیل اور تکفیر یعنی کافر قرار دے کے قتل کرنا یہ پرانا ڈرامہ. پہلے مرحلے میں ان کے خلیفہ اول نے جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو کافر کہہ کے قتل کروانے کی راہ ہموار کی. ان کا آرڈر تھا، یاد رکھیں جو آرڈر تھا کیا تھا کہ خدا کی قسم اگر کسی نے مجھے بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں نہیں دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا تھا بابا وہ رسول اللہ کو دیتا تھا، تم کیا ہو، تو میں نکلواؤں گا. تو یہ تھا کہ جا کے زکوٰۃ وہ نہیں دے مار دو. اب اپنے کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا تھا، جو زکوٰۃ نہیں دے گا کافر ہو جائے گا. کہیں پر بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو فروعات پہ عمل نہیں کرے گا وہ کافر نہیں. یہ فروعات پہ عمل نہ کرنے والوں کو کافر قرار دینے کا جو ایک ظلم شروع کیا تھا وہ سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابوبکر نے شروع کیا. پھر اگر دیکھیں عالم اسلام میں جو تکفیر نظر آتی ہے وہ جناب عائشہ کی نظر آتی ہے کہ اہل سنت کے تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کے لیے فرماتی ہیں اقتلوا نافلا فقط کافرا، قتل کر دو اس لمبی داڑھی والے یہودی کو جس سے نسبت دیتی تھی ناسل سے، اور فرماتی تھی کہ یہ کافر ہو گیا ہے. اب 18 ذیل جانے والی ہے، اس میں لوگ شور مچاتے ہیں کہ جی یہ شیعہ قتل عثمان کی خوشی مناتے ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں، ہم بھی غم منائیں گے اس دفعہ سے، آپ بھی غم منائیں، ان کے قاتلوں پہ لعنت بھیجیں، ان کے مرثیے پڑھیں، بتائیں کس نے قتل کروایا تھا، کس نے فتویٰ دیا تھا. اس طرح سے ہم امام حسین کے قاتلوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں، مولا امیر المومنین کے قاتلوں سے اظہار برات کرتے ہیں، باقی اہل بیت کے دشمنوں سے اظہار برات کرتے ہیں. آپ بھی جرأت سے آگے بڑھیں اور کہیں کہ جس کے دل میں بغض تھا، جس نے فتویٰ دیا حضرت عثمان کے قتل کا، اس پہ لعنت. پھر مجلس کرو، ماتم کرو، مرثیہ پڑھو. ہم اپنے شعراء سے بھی کہیں گے بھی مصائب پڑھو، اور جس نے فتویٰ دیا اس کو آشنا کراؤ لوگوں کو. تو عالم اسلام میں چل کافر بنا کے قتل کرنے کا سلسلہ، یہ دکانداری چل رہی ہے. تو امام محمد تقی علیہ السلام کے دور میں بھی ایک آدمی کو کہا گیا کہ اس نے ختم نبوت کی بات کی ہے، شام کا رہنے والا تھا، شیعہ تھا، اس کو جیل میں ڈال دیا. یہ متوکل کے دور کی بات، معتصم کے. تو ایک شخص تھا کہ جو زمانے میں زیدی تھا، ظاہراً علی بن حمزہ یا اس قسم کا نام تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میرا جیلوروں وغیرہ سے جان پہچان تھی، گورنر سے تھی. میں نے کہا جا کے دیکھوں تو صحیح اس نے کیا دعویٰ کیا ہے. تو خیر میں گیا تو پتہ چلا، وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، اتنا ہے کہ میں راس الحسین. اس روایت کو سننے کے بعد آپ کو اہمیت اور زیادہ ہوگی کہ جو راس الحسین ہے ظاہر امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، لیکن اس کی اور زیادہ عظمت آپ کو محسوس ہوگی. تو کہتا ہے کہ میں راس الحسین کے پاس جا کر، اس علاقے میں کوئی اور حرم نہیں تھا تو وہاں جا کر عبادت کرتا تھا. تو کہتا ہے کہ ایک دن میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک جوان آئے کوئی، اور انہوں نے مجھ سے سلام علیکم مصافحے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ آؤ. باتیں کرتے ہوئے چند قدم آگے بڑھے اور وہ مجھے مسجد کوفہ میں لے آئے اور کہا کہ یہاں بھی اعمال کر لو. یہاں سے ہم فارغ ہوئے تو وہ مجھے مسجد الحرام لے گئے کہ آؤ یہاں بھی اعمال کر لو، اور بیچ میں بھی مختلف جگہ پر لے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ والی بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو دوبارہ رسول حسین میں چلے. میں رسول حسین آ گیا اور میں نے بہت زیادہ سوال کیا کون ہے کیا ہے، پھر میں نہیں پہچان پایا. پھر 1 سال کے بعد یہ دوبارہ، اور اس وقت انہوں نے اپنی معرفی کرائی اور اپنا نام بتایا اور بتایا کہ میں محمد ابن علی الجواد ہوں، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے انٹروڈکشن کرا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بعض دوستوں کو یہ واقعہ بتا دیا، اور وہاں سے یہ بات آگے بڑھی اور ناصبیوں تک پہنچی، اور انہوں نے اس بات کے لیے کہہ دیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے جا کے وہاں اوپر بات کی، وہ معتصمی کا آدمی تھا، پھر اوپر سوچ لڑایا کہ اس کو آزاد کر دو. تو اس نے کہا کہ یہ جس آدمی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو وہ راس الحسین سے کوفہ لے گیا اور کوفے سے مسجد الحرام لے گیا، یہ انہی سے کہے کہ وہ ان کو لے جائے. وہ کہتا ہے کہ جواب سن کے مجھے بڑا صدمہ ہوا کہ میری بات کو نہیں سنا، کیونکہ وہ سیاسی اعتبار سے پاورفل تھے وہ صاحب. اور مذہب زیدیہ پہ، مذہب زیدیہ والے کون ہیں؟ جو امام زین العابدین علیہ السلام تک امام مانتے ہیں، ظاہر باقیوں کو نہیں مانتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ تسلی دینے کے لیے اس کے پاس جیل گیا تو سب کے سب جیل میں حیران تھے، پریشان تھے کہ وہ ابھی ابھی جو ہے غائب ہو گیا اور یہاں سے کہیں چلا گیا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ انبیاء اور ائمہ ہمیشہ معجزہ نہیں دکھا، اور جب معجزہ دکھاتے ہیں تو یا وہ دشمن کے ایمان کو قوی کرنے کے لیے یا دوستوں کے ایمان کو قوی کرنے کے لیے کہ جن کے ایمان متزلزل ہونے ہوتے ہیں. یہی روش ہے بعض ہمارے علماء کی
کہ جو اپنی کرامت ایسے ہی نہیں دکھاتے، وہ اس وجہ سے دکھاتے ہیں کہ اگر کسی کو شک ہو ائمہ کی کرامت میں اور ائمہ کے معجزے میں تو ان کا ایمان محکم ہو جائے۔ البتہ ذہن میں رکھیں کہ کرامت زیادہ بہتر لفظ ہے، معجزہ کہا جا سکتا ہے مجازن، کیونکہ معجزہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو ان نیچرل وے میں ہو، لیکن نبوت یا امامت کی دلیل کے طور پر ہو کہ جب مخالف۔ لیکن اب جو ہم توسل کرتے ہیں اور ہماری مشکل حل ہوتی ہے یا علاج ہو جاتا ہے، کہ ایران میں بہت دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو اس کو معجزہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ٹیکنیکلی جو صحیح اس کے لیے ورڈ ہے وہ کرامت۔ تو علماء بھی بعض دفعہ کرامت دکھاتے ہیں، کب؟ دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک ان میں سے وجہ یہ ہوتی ہے جب سامنے والا شاگرد اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، آئی ایم سم تھنگ، کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہو تم۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کسی میں شک آنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ائمہ کے لیے غلو تو نہیں کر دیا۔ اور عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے میں بعض ایسے شیاطین ہیں کہ جو کسی چیز میں ان کو شک نہیں ہوتا، ہمیشہ ائمہ کے فضائل میں ہوتا ہے، لیکن وہ حضرات کہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء کے ساتھ، جیسے مثال کے طور پر آغا بہجت ہو گئے، آغا بہودینی ہو گئے، اس قسم کے افراد کے ساتھ رہے ہوں، ان کو شک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بابا اگر یہ ایسی باتیں بتا دیتے ہیں یا کر دیتے ہیں، یہ جب نام لیتے ہیں ائمہ کا اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کا، تو کہتے ہیں ارواحنا بارواح العالمین لتراب مختمہ الفدا، کہ ہماری اور تمام عالمین کی روحیں فدا ہو جائیں۔ کس پہ ہو جائیں؟ امام زمان پہ نہیں۔ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ان پہ فدا ہو جائیں، ان کے قدموں پہ نہ، ان کے جوتوں پہ نہ، جوتے بھی بہت بڑے ہیں، ان کے قدموں کی خاک پر فدا ہو جائیں، یہی ہمارے لیے معراج ہے۔